رسول پاک کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، 50 سال کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ ہر مرض سے شفا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آ چکا ہو، اس کو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کہ وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص بھی تھوڑی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر نیکی کا موقع نہ ملے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب تم سالن پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو، یہ صدقہ جاریہ میں ہے۔ سب سے برے لوگ وہ ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو برائی الزامہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ کا یہ قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ایک بار حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ نمبر 1، رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک میٹھی کھجور کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، خوف سے تنہائی میں رونے کے سوا کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کو نہیں مٹا سکتی۔ نمبر 3، اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور شب جمعے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بن جاؤں گا۔